لیکن اسلام کا عادت نہیں ہے کہ تم جانے سے کرو، صبر کرنا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے. بار بار کہا جاتا ہے بار بار کہا جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے اب صبر کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ جتنے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتے تھے وہ صبر کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ جتنے دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتے تھے وہ تھے. اب آگے معاملہ رکاوٹوں کو دور کرتے. بے شمار ایسے لوگ تھے اسلام میں آنا چاہتے تھے لیکن مشرکین مکہ ان کے راستے میں رکاوٹ بنے. وہ آنا چاہتے تھے لیکن انہیں آنے بھی دیا جاتا تھا. اب اتنا لمبا عرصہ صبر کرنے کے بعد اب اسلام کا آڈر آیا ہے. پہلے میں نے بات کی تھی کہ اسلام کا جو پہلا پیغام ہے وہ امن کا پیغام. اسلام کا پہلا پیغام محبت کا پیغام ہے. اسلام کا پہلا پیغام سکون کا پیغام ہے. لیکن جو لوگ جنہیں محبت کی زبان نہ سکھائے، جنہیں امن کی بات سنائی نہ دے اور وہ محبت اور امن کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں تو پھر انہیں راستے سے ہٹانا یہ بھی اسلام کا، انہیں راستے سے سائڈ پہ کرنا یہ بھی دین کی تعلیم ہے تاکہ چند سائڈ پہ ہو جائے اور جو پیچھے کھڑے ہیں ان کے لیے اسلام کے دعوت رحمت میں آنے کا رستہ بن جائے. جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف آ رہے تھے تو پھر قرآن شریف کی آیت طیبہ نازل ہے. اسے کبھی نہیں یقاتلون بأنهم ظلموا، فرمایا مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ ظلم کا مقابلہ ظلم سے کر سکتے ہیں، وہ تشدد کا مقابلہ تشدد سے کر سکتے ہیں، وہ ہتھیار کا مقابلہ ہتھیار سے کر سکتے ہیں. یہ اجازت کیوں دی گئی ہے؟ بأنهم ظلموا، کیونکہ اس سے پہلے ان کے اوپر ظلم کیا گیا. اس سے پہلے ان کے اوپر ظلم کیا گیا، اس سے پہلے ان کے اوپر ظلم کیا گیا. تب اب انہیں جنگ کی اجازت دے دی، تب انہیں اب جہاد کی اجازت دی گئی ہے کہ پہلے ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے. اب یہاں اس کے بعد آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اسلام کا جو جہاد کا فلسفہ، جہاد کی حکمت اور جہاد کا حکم ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا نام بلانا. کیا ہو؟ اللہ کا نام. کیا ہو؟ اللہ کا نام بلانا. جہاد بھی سبیلہ کا مطلب کیوں بولتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد، یعنی اس میں بھی اپنا مفاد نہیں. جہاد میں کوئی لوگوں کا ذاتی مفاد نہیں ہے. اعلاء کلمۃ اللہ مقصود ہے، اللہ کا جھنڈا بلند کیا جائے، اللہ کا نام بلند کیا جائے، اللہ کی زمین میں اللہ کی حکومت قائم ہو. یہ جہاد کا مقصد ہے. قرآن شریف میں جہاں رب العزت نے جہاد کا ذکر کیا ہے تو فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اب دیکھیے آیت طیبہ کا ترجمہ، فرمایا مشرکین سے کافروں سے جہاد کرو. توجہ کرنا، مشرکین سے کافروں سے جہاد کرو. وَقَاتِلُوهُمْ، ان کے ساتھ جہاد کرو جو تمہارے راستے میں رکاوٹ ہے، انہیں اپنے راستے سے ہٹاؤ. وَقَاتِلُوهُمْ، انہیں ان کے ساتھ جنگ کرو. کب تک جنگ کریں؟ اب یہ بات قابل سمجھو. فرمایا جنگ کرو. کب تک جنگ کرے؟ حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ دنیا میں فتنہ باقی نہ، دنیا میں فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور نظام سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے. سبحان اللہ. نظام سارے کا سارا کس کا ہو جائے؟ اللہ. نظام سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے، فتنے کا خاتمہ ہو جائے. اب دیکھیے جب جہاد ہوتا ہے، جہاد کے ذریعے باطل طاقتوں کی سرکوبی کی جاتی ہے، ان کا خاتمہ کیا جاتا ہے، انہیں نسبت قبول کیا جاتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کے جسم پہ کوئی ایسا زخم ہو گیا، ہاتھ پہ زخم ہو گیا، پاؤں پہ زخم ہو گیا، ٹانگ پہ زخم ہو گیا. اب زخم اتنا شدید ہے اور اتنا زہریلا ہے، ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ اگر جس عزم میں یہ زخم ہے اس کو نہ کاٹا گیا تو اس کا اثر پورے جسم میں پھیلے. ایسا نہیں ہوتا کہ شوگر ہو گئے، اب شوگر کی وجہ سے پاؤں کو کاٹ دیا گیا. ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر پاؤں نہ کاٹا گیا تو اس کا اثر پورے جسم میں پھیلے گا. اب اس نتیجہ میں نکلتا ہے کہ انسان کچھ
یہیں پہ باقی رکھا گیا، یہ پورے جسم میں پھیلے گا، پورے جسم میں کالا ہو جائے گا، میں اس کے بغیر گزارا کر دوں گا، مجھے اپنا باقی جسم عزیز ہے۔ اب یہی معاملہ مشرکین کا ہے، یہی معاملہ کافروں کا ہے، جو مسلمانوں کے لیے، جو انسانیت کے لیے فتنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اب ان کی وجہ سے انسانیت امن کی زندگی نہیں گزار سکتی، ان کی وجہ سے انسانیت سکون کی زندگی نہیں گزار سکتی، ان کی وجہ سے جو لوگ دین میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو وہ داخل نہیں ہو پا رہے، کیونکہ یہ ان کے آگے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اسلام کہتا ہے باقیوں کو کچھ نہ کہو، لیکن جو فتنے کا سبب بنے ہوئے ہیں ان کی سرپرستی کر دو، ان کا خاتمہ کر دو، تاکہ چند چلے جائیں اور ان کے جانے کے بعد پیچھے انسانیت سکھ کا سانس لے، ان کے خاتمے کے بعد انسانیت کے لیے امن کا راستہ رکھا، ان کے جانے کے بعد انسانیت کے لیے امن ہو جائے گا، ان کے جانے کے بعد انسانیت کے لیے اسلام میں آنے کا راستہ کھل جائے گا۔ اب دیکھیں نا ایک کتا جو بولا ہو جاتا ہے، اب بہت کتے کو گولی ماری جاتی ہے، جو پیار میں رکھا جاتا ہے، گولی ماری جاتی ہے، شام کا زریدہ جانور زریدہ جب کہیں پہ گھر میں آ گیا، مسجد میں آ گیا تو اسے سنبھال کے رکھا جاتا ہے یا مارا جاتا ہے؟ مارا جاتا ہے نا۔ تو دنیا کے کسی خطے میں جہاد کے ذریعے فتنہ پرست طاقتوں کو کچل دینا، انہیں ختم کر دینا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی باپ نے کتے کو گولی مار دی، یا جیسے کسی سانپ کو بچھو کو گولی مار دی جائے، اسے مار دیا جائے تاکہ وہ دوسروں کے لیے نقصان کا سبب نہ بنے۔ تو یہ جہاد کا مقصد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار کے صحابہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو اب انہیں اجازت ملی ہے کہ اب تم جہاد کر سکتے ہو، اب تمہارے اندر اتنی طاقت آ گئی ہے۔ اب یہ بھی بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جہاد اس وقت ہے جب مسلمانوں کے اندر طاقت 12.5 سال مسلمانوں کی تربیت ہو رہی تھی، اتنی طاقت نہیں تھی کہ باطل کا مقابلہ کر سکے۔ جب مدینہ طیبہ میں آئے اجازت مل گئی، اتنی طاقت ہو گئی تھی کہ باطل کا مقابلہ کر سکے، تو اب اہل اسلام کو رب العزت نے اپنی جناب سے اجازت دی ہے اور جو کمیاں تھیں اپنی جناب سے انہیں دور کی ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا، اہل ایمان کو اجازت دلایا گیا قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہ اگر تمہارا کفر کے ساتھ مقابلہ ہو پہلے اپنی طاقت کو جمع کرو، جو تمہاری طاقت جمع ہو جائے پھر لے کر نظام عمل میں آ جاؤ، پوری جرأت کا مظاہرہ کرو، بہادری کا مظاہرہ کرو، استقامت کا مظاہرہ کرو، ڈٹ کے باطل کے مقابلے میں کھڑے رہو۔ اگر پھر بھی کوئی کمی رہ گئی تو اللہ اپنی خاص مدد سے اسے پورا کروا دے گا۔ تو ذکر فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 آیت نمبر 123 میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، فرمایا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ میدان بدر میں اے مسلمانوں اللہ نے تمہاری مدد کی، میدان بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ اس حالت میں اس وقت تم کیا تھے، تمہاری پوزیشن کیا تھی؟ فرمایا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم اس وقت کمزور، تم میدان بدر میں کمزور تھے۔ اب دیکھیں تو کمزوری کا حالت، ایک طرف 313 ہے اور ایک طرف 1000 ہے، ایک طرف ساز و سامان ہے کھانے پینے کا جنگ کا، اور دوسری طرف بالکل چند تیریں چند تلواریں 2 گھوڑے، کھانے پینے کا بھی سامان بالکل کم، لیکن ڈٹ کے آگے اللہ کا حکم مانتے ہوئے آگے تھے۔ جب آگے اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی، ان سے جو ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، جو کمی رہ گئی تھی اللہ رب العزت نے اپنی غیبی نظر سے پوری کروا دی۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا یقیناً اللہ نے میدان بدر میں تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، تم اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ جب حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے لیے نکلے نا، بدر کی جو جنگ ہے اس کی جو وجوہات تھی ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ مسلمان جب مکہ مکرمہ سے نکلے شاید اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے کہ مکہ میں رہ کر ہمارے لیے اپنے ایمان کو بچانا ناممکن ہے، آ رہے تھے مسلمان۔ اب پیچھے سے کیا ہوا، مسلمان آتے جا رہے تھے، مشرکین مسلمانوں کی جائیدادوں پہ، مسلمانوں کی دکانوں پہ، مسلمانوں کے کاروبار پہ قبضے کرتے چلے جا رہے۔ اب ایک تو انہوں نے مسلمانوں کو نکالا، دوسرا مسلمانوں کو بے سر و سامان کیا۔ اب مسلمان یہاں پہ پہنچ گئے مدینہ طیبہ میں، امن کا ماحول ہے، سکون کا ماحول ہے،
اسلام کی دعوت و تبلیغ کا بہت قائم ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن مشرکین کے بڑے ہیں کہ بار بار مدینے کے بڑے سرداروں کو پیغام پہنچاتے ہیں کہ تم نے ہمارے مقصودوں کو پناہ دی ہوئی۔ اب وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں یہ مقصود ہے، تم نے ہمارے مقصودوں کو پناہ دی ہوئی ہے، انہیں یہاں سے نکالا جائے ورنہ ہم تمہارے اوپر اٹیک کریں گے۔ اب مسلمانوں کے لیے لازم ہو گیا تھا کہ اپنا بچاؤ کرے، اپنا دفاع کرے۔ اب آقا علیہ السلام نے تفصیلات بہت ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، علامہ صاحب سے سنیں گے۔ میں شاید چند پیغامات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے مسلمانوں کا جذبہ، جب بدن کا میدان سجنے لگے، توجہ کریں، بدن کا میدان سجنے لگے، ادھر سے ایک ہزار کا لشکر مکہ مکرمہ سے چل پڑا ہے۔ ان آقا علیہ السلام نے میٹنگ بلائی ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی، ان میں مدینہ میں رہنے والے صحابہ موجود ہیں اور جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ بھی موجود ہیں۔ میٹنگ کی، آقا علیہ السلام نے چند بتایا کہ اب ارادہ یہ بتا ہے کہ مدینے سے نکل کر بدر کے مقام پہ جا کر مشرکین مکہ کا مقابلہ کیا جائے، کیا تم جانے کے لیے تیار ہو؟ جب سرکار نے مشورہ کیا، جناب ابو بکر اٹھے، جناب عمر اٹھے، جناب عثمان اٹھے، جناب ابو مرتضیٰ اٹھے، انہوں نے یقین دہانی کروائی اللہ کے رسول ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب توجہ کرنا تھا، لیکن آقا علیہ السلام کو اطمینان نہیں ہوتا، حضور مطمئن نہیں ہے۔ اس سرکار بولتے ہیں کہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ جناب ابو بکر نے رائے دی، جناب عمر نے رائے دی، جناب عثمان نے رائے دی، جناب علی مرتضیٰ نے رائے دی، صحابہ رائے دیتے جا رہے ہیں، لیکن حضور مطمئن نہیں ہوتے۔ جب سرکار نے خاتمہ فرمایا نا تو مدینے سے نام ہے ان کا حضرت سعد بن معاذ، کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ سعد بن، آپ دیکھیے صحابہ کا جذبہ جہاد اور رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی ہر چیز پیش کرنے کا جذبہ اور اسلام کے دفاع کا جذبہ۔ سعد بن معاذ کھڑے عرض کرنے لگے کہ رسول آپ بار بار پوچھ رہے ہیں، بار بار رائے دے رہے ہیں، مجھے آپ کے بار بار رائے طلب کرنے سے یہ اندازہ ہوا کہ آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں جو ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ اب مکے والے ان کا مشرکین کے ساتھ جنگ کرنا، یہ تو سمجھ آتی ہے کہ مشرکین نے انہیں مکے سے نکالا تھا، ان کی جائیدادوں پہ قبضے کیے تھے، اب ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جس طرح مکے کے مہاجر جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، آیا کہ اس طرح مدینے کے ساتھ بھی جنگ کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ ایسا رسول اگر آپ کی توجہ ہماری طرف ہے تو پھر میں انصار مدینہ کی نمائندگی کرتا ہوں اور میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جنگ تو ہمارے گھر کا کام ہے اور مشرکین مکہ کا مقابلہ کرنا اس کی تو ہماری نظروں میں حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم اپنی سواریاں سمندر میں اتارنے کے لیے بھی تیار۔ اللہ یا رسول ہم اپنی سواریاں سمندر میں اتارنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے ساتھ جنگ کرنا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ آقا علیہ السلام کے دل کو اطمینان ہوا۔ 313 کا لشکر اللہ رب العزت کی ذات کے بھروسے پہ میدان بدر کی طرف جا رہا ہے۔ صحابہ کرام حضرت سعد بن معاذ بن نصری، اللہ کے رسول ہم جنگ کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک عریش لگایا جائے، ایک چھپر بنایا جائے، چھوٹا سا کمرہ بنایا جائے، اونچی جگہ پہ ہو تاکہ آپ وہاں سے بیٹھ کر لشکر کو مشاہدہ کریں، اپنے غلاموں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے دیکھیں اور اسلام کا دفاع کرتے ہوئے دیکھیں۔ چھپر بن گیا، آقا علیہ السلام کو وہاں پہ ٹھہرایا گیا۔ اب جب سب بندی ہوئی، ڈیوٹیاں لگی، آگے کون ہوگا، پیچھے کون ہوگا، سائڈوں پہ کون ہوگا۔ اب یہ بات سامنے آئی کہ سارے تو میدان جنگ میں ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی تو کسی نے کرنا ہے۔ اگر مشرکین بالکل ٹولی سائڈ سے ہو کر آقا علیہ السلام پہ حملہ ہو گئی تو اس وقت حضور کا دفاع کون کرے گا؟ آپ ذرا یہ بات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی زبانی سنتے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا، آپ تشریف فرما تھے، آپ نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ امریکہ میں تو یہ بات سیدنا علی مرتضیٰ لوگوں سے پوچھتے ہیں، بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ اب لوگ جناب علی مرتضیٰ کے سامنے کیا جواب دے سکتے؟ حضرت کہتے ہیں کہ حضور آپ شیر خدا ہیں، آپ سب سے بڑے بہادر ہیں، آپ سے بڑا بہادر کون ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ فرمانے لگے
میں بھی بہادر ہوں، لیکن آج میں تمہیں کسی اور کی بہادری کی بات سنانا چاہتا ہوں، آج کسی اور بہادری کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بی بی کو کون ہے؟ تو جناب سیدنا ابو بکر فرمانے لگے، میں بتاتا ہوں کہ سب سے بڑے بہادر جناب سیدنا ابو بکر، سب سے بڑے بہادر جناب سیدنا ابو بکر ہے۔ پوچھا کہ وہ کیسے؟ شیر خدا تو آپ ہو؟ فرمانے لگے، یاد کرو بدر کی اس رات کو جس دن صبح بدر کا میدان سجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش لگایا گیا۔ اب لوگوں کی تعداد کم ہے کہ کتنے لوگ میدان جنگ میں جائیں، کتنے لوگ پیچھے کھڑے ہوں، کتنے لوگ رسول اللہ کا دفاع کریں۔ ہم نے سوچا 8 10 15 20 30 لوگ ایسے ہونے چاہیے جو رسول اللہ کا دفاع کرنے کے لیے ہوں، سرکار کے عریش کے پاس ہوں۔ کہتے ہیں ہم اب باتیں کر رہے تھے، اتنے میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق آئے، فرمایا نہ 8 کی ضرورت ہے، نہ 10 کی ضرورت ہے، نہ 20 کی ضرورت ہے، تم سارے میدان جنگ میں جاؤ، ابو بکر اکیلا یہاں کھڑے ہو کر رسول اللہ کا دفاع کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر اکیلا یہاں پہ حضور کا دفاع کرے گا۔ پھر جناب سیدنا ابو بکر کہتے ہیں لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ چلے گئے، نیند آ گئی، سو گئے، صبح میدان سجنا تھا، اللہ کے نبی مسلح بٹھا کے بیٹھ گئے، بچھا کے بیٹھ گئے، سجدے کیے، نماز پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگے۔ مالک کو بولا یہ مٹھی بند لوگ ہیں جنہیں جمع کر کے میں تیرے پاس لے آیا ہوں۔ اب دیکھیے دعائیں ہوتی ہیں، کچھ دعائیں ہوتی ہیں مقام نیاز کی، اللہ سے ڈر کے عاجزی کے ساتھ دعائیں کی جاتی ہیں، اور اللہ کے کچھ پیاروں کی دعائیں ہوتی ہیں مقام ناز کی، کہ جہاں آگے بڑھ کر وہ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے ساتھ وہ ضد کرتے ہیں کہ مالک کو بولا یہ چیز ہم نے لینی ہے، وہ دعا ہوتی ہے مقام ناز کی۔ جناب سیدنا ابو بکر کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقام ناز میں اللہ سے دعائیں مانگنے لگے۔ مالک کو بولا پوچھی بات لوگ آج میں لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی پھر زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں بچے گا، اللہ اکبر۔ زمین میں عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ سرکار بولتے جا رہے ہیں، دعائیں مانگتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں دعا ختم ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ لگی، جب سرکار کی آنکھ لگی ایک لمحے کے بعد سرکار کی آنکھ کھلی، سرکار مسکرائے۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول ابھی آپ پریشان تھے، مسکرانے کی کیا وجہ بنی؟ اور سرکار فرمانے لگے ابھی میں نے دیکھا ہے جبرائیل امین آئے ہیں اور اپنے ساتھ اللہ کی مدد لے کے آئے، سبحان اللہ۔ اللہ کی مدد لے کے آئے ہیں۔ پھر سرکار کی آنکھ لگی، پھر سرکار اٹھے، سرکار مسکرائے۔ جناب ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے اللہ کے رسول کیوں مسکرائے ہیں؟ رسول فرمانے لگے ابھی اللہ نے فرشتوں کی جماعت بھیجی ہے جنہوں نے امانے باندھے ہوئے ہیں اور وہ صبح میرے غلاموں کی مدد کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ جماعت کا معاملہ ہے۔ اب صبح ہو گئی، لشکر تیار ہو گیا، ایک طرف 1000 کا لشکر ہے، ایک طرف 313 ہے، لیکن نظریے کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے۔ 1000 آئے ہیں اپنے بتوں کو بچانے کے لیے، 1000 آئے ہیں اپنی جھوٹی انا کی تصویر کے لیے، 1000 آئے ہیں کفر کو بچانے کے لیے، اور یہ 313 آئے ہیں اللہ کے دین کا جھنڈا سر پہ اٹھانے کے لیے۔ 313 آئے ہیں اللہ کے دین کو قائم رکھنے کے لیے۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے جب ان کا ذکر کیا ہے، اب ذکر کا انداز دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ فرمایا لقد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ۔ اب اس آیت میں توجہ کیجیے، بات کو سمیٹتے ہیں۔ اب دیکھیے جب خلوص کے ساتھ بندہ دین کے لیے محنت کرے، خلوص کے ساتھ اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرے، تو اللہ کی طرف سے رضا کا سرٹیفکیٹ کیسے آتا ہے، اللہ کی طرف سے قبولیت کیسے ملتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم آیۃ، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نشانی ہے اللہ کی تمہارے لیے فی فئتین، ان دو لشکروں میں التقطا جو میدان بدر میں ایک دوسرے کے ہمارے سامنے تھے، ایک مشرکین کا لشکر، ایک اہل ایمان کا لشکر۔ پھر آگے اللہ رب العزت اہل ایمان کے لشکر کو سبب قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، فرمایا ایک لشکر ایسا ہے جو کس کے راستے میں جہاد کر رہا ہے؟ بولو نا پیچھے تک بولے، کس راستے میں جہاد کر رہا ہے؟ اللہ فی سبیل اللہ۔ اب دیکھیں نا، میں تصدیق کراتا ہوں، علی صاحب نے انتظام کیا ہے، آپ سننے کے لیے آئے ہیں، آپ نے روزہ رکھا ہے، اب کہتے تو ہیں ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن
کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ ہمارا کام اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کے لیے ہے یا نہیں. گارنٹی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ کی مرضی کو قبول کرے یا نہ کرے. اصحاب بدر وہ ہیں جنگ کے لیے گئے ہیں، اللہ نے قبولیت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے. فی عدن تقاتل فی سبیل اللہ، فرمایا جو 313 کا لشکر ہے وہ اللہ کے لیے آیا ہے. وہ کس کے لیے آیا ہے؟ اللہ کے لیے. وہ کس کے لیے آیا ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے آیا ہے. میدان بدر میں جنگ اپنے پورے ظلم کے اوپر ہے. انصار کا ایک آدمی امیاد نام ہے، اس کے ہاتھ میں کھجورے ہیں، سرکار کے ساتھ آیا ہے، کھجورے کھاتا جا رہا ہے. اور اس کہنے لگا اللہ کے رسول میرے اور جنت کے درمیان کتنا فرق ہے؟ کیا پوچھا اس نے حضرت عمیر نے؟ میرے اللہ کے رسول میرے اور جنت کے درمیان، میرے اور جنت کے درمیان. میرے اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اللہ کے رسول فرمانے لگے تیرے اور جنت کے درمیان تیری گردن پہ تلوار رکھنے کا فاصلہ. اللہ صرف تلوار کا فاصلہ ہے. اس اللہ کے بندے کا جذبہ دیکھیے، اس اللہ کے بندے کا جنت کا اشتیاق دیکھیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا شوق دیکھیے. حال میں کھجورے پا رہے ہیں. جب فرمایا نا کہ تیرے اور جنت کے درمیان صرف تلوار کا فاصلہ ہے. صحابہ کہتے ہیں اس نے کھجورے اٹھا کے سائڈ پہ پھینکی، تلوار تھی، دشمنوں کے لشکر میں گھس گیا اور چند لمحوں میں کئی کافروں کو واسطے جہنم کاٹ کے خود بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا. ایک صحابی عرض کرنے لگے اللہ کے رسول کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہے جسے دیکھ کے اللہ مسکراتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ میدان بدر کی بات ہے. اب اس کہنے لگے اللہ کے رسول کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہے جسے دیکھ کے اللہ مسکرائے؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے ہاں ہے. فرمایا کون؟ فرمایا کہ ننگے سر تلوار لے کر دشمنوں کے لشکر میں گھس گئے. سننا تھا اس اللہ کے بندے نے اپنی ضلع اتار دیتے ہیں، تلوار ہاتھ میں دی، لشکر میں گھس گیا، کئی کافروں کو واسطے جہنم دیا. چند دموں کے بعد اس نے جان شہادت ہو گئی. یہ جرأت اور بہادری کی داستانیں ہیں، بیان کرتے رہیں، ختم ہونے والی نہیں ہے. آج سمجھے کہ میدان بدر کا معاملہ، شہدائے بدر، ان کی زندگی کا یہ پیغام ہے کہ سب سے پہلے تمہاری ترجیح اللہ کا دین ہے. اللہ کے دین کا دفاع ہونا چاہیے، اللہ کے دین کی حفاظت ہونی چاہیے، اللہ کے دین کی سربلندی ہونی چاہیے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان نیک لوگوں کے نشے قدم میں چلائے. وہ عالی نبی کا سلام. ایک وقت ہم شریف کی